میں بہت خوش ہوں کہ آج کی شام آپ لوگوں کے ساتھ بسر کی اور ایک عمدہ سائنسی صنعتوں سے لبریز تحریر سنی۔ جی جا رہا تھا، میں ایک میں غائب بھی ہو جاتا ہوں، یہ کمزوری ہے میری، شاید بڑھاپا ہے، تو میں خوش تھا کہ یہ لکھا ہوا ٹیکسٹ میرے پاس موجود ہے، اسے پڑھوں گا، بار بار پڑھوں گا اور اس سے استفادہ کروں گا۔ اب جو بات ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب بھی سر سید احمد خان کے بزرگ ہم اثر تھے، اور جنہوں نے بہت پہلے اختلاف کیا تھا سر سید احمد خان سے، جب وہ ابھی یہ پیروی مغربی کے راستے پہ نہیں چلے تھے، لیکن غالب نے انہیں پیروی مغربی کا راستہ نہیں دکھایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مغرب کے جو علوم ہیں اور سائنسی ترقی ہے اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور بجائے آئین اکبری کے تصنیف اور تعریف میں وقت برباد کرنے کے نئے زبانوں کو سمجھیں، اپنے زمانے سے اگلے زبانوں کو جھانکیں۔ اب جہاں تک یہ ساری بحث ہے، نہایت عمدہ بحث ہے، سر سید احمد خان کا میں نکتہ چین بھی ہوں اور ان کا بہت بڑا مداح بھی۔ نکتہ چین اس وجہ سے ہوں کہ انہوں نے غالب تک پہنچتی ہوئی ادبی روایت سے انحراف کیا، اور مداح اس لیے ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت تھی، ادبیات میں غالب موجود تھا، اور ہمارے بادشاہ اورنگزیب کے نائر جانشینوں سے ہوتے ہوتے آخری نائر ترین جانشین تک جا پہنچے تھے، اور ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ سارا اسلامی ہند برہمنیت کے تسلط میں آ جاتا اگر سر سید احمد خان نہ ہوتے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے، نئی تعلیم، سائنس و حکمت اور ہنر مندی اور سلیقہ بندی کے جو اس زمانے کے انداز تھے، شہنشاہی نظام کو دفن کرنے کے بعد جو نئے نظام کی تلاش و جستجو تھی، اس کے لیے انہوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا، اسے ذہن میں رکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ سر سید احمد خان نہ ہوتے تو اقبال بھی پیدا نہ ہوتے، قائد اعظم بھی نہ آتے، پاکستان بھی نہ بنتا، اور اس وقت ہم مودے سے آزاد اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے اتنی عمدہ گفتگو نہ سن رہے ہوتے۔ اب میں آتا ہوں کہ نقصان کیا ہے، یعنی اقبال کی نظم پڑھ لیں، سر سید احمد خان کو ایک ان کی افادہ پرستی جو ہے اس پہ عقیدت کے پھول نشاور کرنے کے بعد اقبال کی نظم پڑھ لیں، غالب ایلڈر کنٹمپریری سر سید کا، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، اے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ اس وقت دنیا بھر میں غالب سے بڑا شاعر کوئی نہیں تھا، ایسے مسائل پہ سوچ نہیں جاتا تھا، اور اقبال غالب کے ساتھ ہم نے جو کیا، ہندی مسلمانوں نے اس نظم کو ختم کر دیا ہے کہ آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن احمد میں تیرا ہم نوا خوابیدہ۔ وہ شاعر کے جس کی شاگردی پہ فخر کرتا ہے گوئتے، اور جس کی تقلید میں غزلوں کا دیوان چھاپتا ہے جو بالکل بیکار ہے، صرف ذکر آتا ہے کہ انہوں نے غزلیں بھی لکھی اور پورا دیوان لکھا تھا، غزل نہیں لکھ سکا غالب کے پیرائے کی، میر کے پیرائے کی۔ تو ہم ایک طرف تو آسمان کی بلندیوں پہ اڑ رہے تھے، اور دوسری طرف اورنگزیب کے طائر جانشینوں نے ہمیں مرہٹوں کے قدموں پہ لا ڈالا تھا۔
ایسے میں دو طرح کی حکمت عملی کی ضرورت تھی۔ پھر اسی نظام تعلیم سے فیض یاب ہو کر اقبال پہنچتے ہیں اس نتیجے پہ کہ علی گڑھ کے طالب علموں کے نام ان کی جو نظم ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ پھر وہ عشق کی روایت شروع ہوتی ہے جو اردو میں تو نہیں تھی، ہماری یہ جو علاقائی زبانیں ہیں، فوک ایڈیم ہے، اس پہ زندہ تھی۔ تو اقبال بھی رودبی کو اپنا استاد مان لیتا ہے، اور یہ جو شاعری ہے ہماری دوسری زبانوں میں، پاکستانی زبانوں میں، اس پہ اشارتی پٹائی ہو یا پنجابی کے شاعر ہوں، سارے کے سارے سندھی کے شاعر ہوں، وہ سارے ایک جگہ آ ملتے ہیں۔ پھر اقبال سر سید احمد خان کو خراج عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے، سر سید پہ بھی ان کی نظم ہے، ان سے انحراف کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کا پیام مجھے قبول نہیں، میرا پیام اور ہے، اور وہ پیام آپ کو پاکستان تک لے آئے گا، اور پاکستان کو پھر اقبال کا پاکستان بنانے کا شوق آپ کے دل میں پیدا کرے گا۔ جہاں تک اس نہایت ہی قابل قدر مقالے میں بڑی دیدہ ریزی اور دقت نظر کے ساتھ یہ ساری اردو میں افادہ پرستی کی جو تحریک ہے، اس ساری تحریک کا تجزیاتی اور تنقیدی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک تاریخی دستاویز ہے، اور یہ سنتے ہوئے، اور تھوڑا سا میں نے پڑھا بھی ہے، انہیں پہلے بھی پڑھتا رہا، تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ وزیر آغا صاحب کی یاد میں وہ تقریب برپا کریں، اس میں پاکستان میں صرف ایک ہی نقاد اور افسانہ نگار ہے کہ جو وزیر آغا صاحب کی ستائش میں یہ جو تقریب کی گئی ہے برپا، اس میں ہمارا مہمان خصوصی اور ہمارا مہمان اعزاز بن سکتا ہے۔ اب میں ایک افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اور مجھے یاد آتا ہے کہ وزیر آغا اپنی فیملی کو لے کے ہمیشہ بری آ جایا کرتے تھے، گرمیاں یہاں گزارتے تھے، تو راول پنڈی اور مری اور اس علاقے کے لوگ اکثر ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، ان سے استفادہ کرتے تھے، اور اس زمانے میں پاکستان نیشنل سینٹرز تھے، ایک مری میں بھی تھا جیسے، تو اس میں ان کی یاد میں ایک تقریب، وہ یاد بھی نہیں، ان کی اعزاز میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تو وہ زمانہ تھا کہ میں نے جو مختصر سی تحریر پڑھی تھی، اس کا عنوان تھا اردو ادب کا دبستان سربودہ۔ وزیر آغا کی وجہ سے سربودہ ایک باقاعدہ دبستان بن گیا تھا، اور آگ رسالہ اور آگ، اور آس پاس گورنمنٹ کالج سربودہ میں غلام جیلانی اصغر اور انور سدید وہاں کوئی اور کام کر رہے تھے، بہت سے لوگ ایسے اکٹھے ہو گئے تھے کہ مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ واقعی ہمارے ادب میں ایک جدید دبستان قائم ہوا ہے جسے دبستان سربودہ کہا جا سکتا ہے۔ اور جب سے اس تقریب میں شرکت کرنے کا مجھے دعوت نامہ ملا، تو میں افسوس ہی افسوس کر رہا ہوں کہ کدھر گیا وہ دبستان سربودہ، سارے لوگ ختم ہو گئے۔ اس وقت مجھے لگتا تھا کہ سربودہ ایک ایسا مقام بن گیا ہمارے ادب میں کہ جسے وزیر آغا اور ان کے ہم نواؤں نے اور ان کے شاگردوں نے اور مداحوں نے ایک ادبی مرکز بنا دیا۔ تو یہ جی چاہتا ہے کہ آپ کی توجہ اس طرف منعقد کراؤں کہ ادب ہمارے زندگی سے نکلتا چلا جا رہا، پتہ نہیں میرا تصور ٹھیک ہے یا غلط۔ لاہور میں بھی کوئی ادبی دبستان ہے، وہاں بھی
کوئی پاک ٹی ہاؤس نہیں ہے. راول پنڈی کے بیک روڈ میں جو کیفے ہوتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. تو ہم تو اپنی راحت کے لیے جگہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، لیکن آنے والے نسلوں کے لیے تو کوئی دبستان ہونے چاہیے، کوئی جگہ ہونی چاہیے، کہیں بحث و تمیز ہونی چاہیے. اور اس کے لیے دعا یہی ہے کہ محبوب ظفر کو اللہ خوش رکھے. وہ تقریبات بہت کرتا ہے اور تو بہرحال وہ اس سے کچھ لمبا چوڑا حاصل نہیں ہوتا، یا یہ کہ مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھا سکوں. بہت بوڑھا ہوں، پرانے زمانے کا آدمی ہوں، کتاب ہی پڑھنے سے خوشی نصیب ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریب بہت اچھی تقریب تھی. اس میں بہت عمدہ اور یادگار خطبہ پیش کیا گیا، اور جو سوال اٹھائے گئے وہ بھی ایسے سوالات ہیں کہ ہمیں اب تجدید اور تجزیہ سے گزر کے وہاں پہنچنا چاہیے غالب کے حضور، کہ جہاں سے انحراف کیا گیا تھا ہماری حد میں، اور اس کی تجدید کرنی چاہیے. غالب سے بڑا شاعر اس وقت بھی دنیا میں کوئی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے. میں ایک دو اشعار کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ کیا سوچ رہا تھا. بس ایک بسا ہے پرے بھوج تخیل کی رسائی تا کو جا، یہ اقبال نے سوال اٹھایا تھا. تو ان کا موج تخیل کہا تک کہ آسمان سے پرے ایک بغات بنانا چاہیے. یہ میں نثر میں کہہ رہا ہوں. وہ بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کاش کے پرے ہوتا آج سے مقام اپنا. وہ یہی سوچ رہے تھے ہے کہاں تمنا کا آخری قدم، دوسرا قدم یارب. ہم نے دشت امکا کو ایک نقش پا پائے. تو مجھے بتائے کہ دنیا بھر کے ادب میں ایسا آدمی کوئی ہے موجود کہ دشت امکا کو خالق کائنات کا صرف ایک قدم سمجھ کے تجسس اس میں تخلیقی ہو کہ دیکھیں دوسرا قدم کہاں رکھا. تو سر سید احمد خان اب تو نہیں ہے، آئیں اپنا نظام تعلیم و تربیت اپنے ہاتھ میں لیں اور اس تجسس میں نکلے کہ دوسرا قدم کہاں ہے. بہت بہت شکریہ.